اللہ 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 علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک تم میں سے جن لوگوں نے پیٹھ دکھلایا جس دن دو فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، شیطان نے ان کے بعض برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے اور اللہ رب العالمین نے یقیناً انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ رب العالمین بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا بردبار ہے۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دراصل ان مسلمانوں کی طرف التفات فرمایا ہے، ان کی طرف توجہ دی جو لوگ میدان جنگ کے اندر میں جب افراتفری مچی تھی اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستہ نے جب حملہ کیا تھا، جب بھگدڑ مچی تھی تو میدان جنگ سے بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ پیٹھ دکھا کر کے بھاگ گئے، جبکہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جانا یہ اسلام میں بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی پوری تفصیل اگر آپ کو جاننی ہو تو سورۃ الانفال پڑھیں، وہاں اللہ نے اس کا پورا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ تو جو پیٹھ پھیر کر کے بھاگ گئے تھے اس کی طرف نظر التفات فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں، اور اللہ نے کہا کہ جس دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، یعنی کہ مسلمان اور کافر دونوں فوجیں جب ایک دوسرے کے درمیان آ کھڑی ہوئیں تو شیطان نے بعض ایسے اعمال کی وجہ سے ان کے پاؤں کیا کر دیے، میدان جنگ سے اکھاڑ دیے، جمنے نہیں دیا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے اندر میں فطری تقاضا ہے غلطی کرنا، گناہ کے کام کو کرنا، تو انسان جب گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین اگر توفیق دیتا ہے تو انسان اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے ان گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس گناہ کے عوض انسان کے جو ساکھ ہے، جو انسان کی اپنی فطرت ہے، اس کے اندر میں کچھ نہ کچھ ضعف باقی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ضعف باقی رہتا ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان سے کہا جادوگروں کے مقابلے میں کہ اپنی لاٹھی پھینک دے زمین پر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ۔ جب وہ سانپ اژدہا بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر کے وہاں سے بھاگنے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو موسیٰ، یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا، لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے تو بیان کیا جاتا ہے کہ آخر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کیوں پیٹھ پھیر کر کے بھاگے۔ دراصل ان کی زندگی میں ایک واقعہ درپیش ہوا تھا جس کا ذکر اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اسرائیلی اور قبطی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ دیکھو ہمارے درمیان فیصلہ کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسرائیلی یعنی قبائلی حمیت ہے، دیکھیں آپ، اسرائیل سے وہ بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیل سے تھے، تو کہا کہ ہماری مدد کرو، تو حضرت موسیٰ نے ایک گھونسا مارا، کس کو؟ قبطی کو، اور قبطی کیا ہوا؟ مر گیا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ ہم کو قبطی کو مار دینا ہے، لیکن آپ نے ایک گھونسا مارا، قبطی کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں موسیٰ نے خطا کی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم دونوں کی باتوں کو سنتے اور ایک نتیجہ نکالتے کہ غلط موقف پر کون ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ اسرائیلی غلط پر تھا یا قبطی غلطی پر تھا؟ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے تو توبہ اور استغفار کے اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ ضعف ایمان ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین تو بخشنے والا ہے، مغفرت طلب کرنے والا ہے۔ تو میدان جنگ سے جو احد سے جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے ان کے اندر میں بھی کچھ ایمانی کمزوری موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگ گئے۔
ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ یہ آیت دراصل عثمان ابن رافع اور خارجہ ابن زید کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس بارے میں کئی دوسری روایتیں بھی آتی ہیں۔ اس کا سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں اور مشرکوں کے مڈ بھیڑ ہو گئی اور حالات نے پلٹا کھایا تو کچھ مسلمان وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور یہ سب ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ہوا، اور شیطان کو انہیں بہکانے کا، پھسلانے کا کیا ہوا، موقع مل گیا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال ایک لشکر کے مانند ہوتے ہیں۔ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ایک لشکر کے مانند، ایک فوج کے مانند ہوتا ہے۔ اگر اچھے ہیں تو ان سے دشمن کے خلاف کیا ہوتی ہے، تقویت ملتی ہے، لیکن اگر انسان کے اعمال برے ہیں تو دشمن کو تقویت ملتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان تمام صحابہ کرام کے لیے معافی کا اعلان فرمایا، عفا اللہ عنہم۔ آپ کو ایک بات یہاں بتلا دوں، اور خاص طور پر کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جانے والوں میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑا نام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ میدان سے جو بھاگنے والوں میں ایک نام عثمان ابن عفان کا بھی آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سبائی نے حملہ کیا تھا عثمان ابن عفان کی خلافت میں، تو سبائیوں نے کہا تھا کہ تم کس کی باتیں کر رہے ہو، یہ عثمان جنہوں نے میدان جنگ چھوڑ کر کے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت بھی صحابہ کرام نے ان سبائیوں کو جو جواب دیا تھا، یہی جواب تھا جو اللہ نے دیا ہے، عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر اعتراض کرنے والے، جب اللہ نے کھلے طور پر معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ رب العالمین نے یقیناً ان تمام کے تمام مسلمانوں کو معاف فرما دیا ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا او قتلوا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کن لوگوں کی طرح؟ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ سفر میں یا جہاد کے لیے نکلے اور موت آ گئی تو کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، نہ قتل کر دیے جاتے۔ ان مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کہا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، قیل اور قال کے چکر میں مت پڑنا، یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یہ کبھی مت کیا کرو۔ ایسا ہو جانا یہ رب کو پسند تھا اس لیے ہو گیا۔ یہ ہے کامل ایمان والوں کی پہچان۔ ہماری زندگی میں جو بھی مراحل درپیش ہوئے ہیں اللہ کو پسند تھا، ہو گیا، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، خوش ہیں، یہ ہے کمال ایمان۔ ایسا ہوتا، وہاں نہ جاتے تو ایسا ہوتا، وہاں نہ جاتے تو بچ جاتا، یہ دراصل شیطانی دروازے کو کیا کر دیتا ہے، ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ سفر میں یا جہاد کے لیے نکلے اور موت آ گئی تو کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہیں مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ اس خیال کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے۔ یہ حسرت ہی تو ہے، منافقین کے قلب میں کہنا ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ حسرت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے قلب کے اندر میں اجاگر کر رہا ہے، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ اس سے تم اپنے آپ کو دوری اختیار کر لو۔ اور اللہ رب العالمین وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ ہی انسان کو زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں موت ہے۔ اللہ جہاں بھی تمہاری موت لکھی ہوئی ہے اللہ رب العالمین تمہیں اس جگہ پر پہنچا دے گا۔ یہاں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ اگر ہماری بات نہ مانی ہوتی، یہ منافقین نے کہا تھا، مدینہ سے باہر جا کر دشمنوں سے جنگ نہ کرتے تو اتنے لوگوں کا قتل نہ ہوتا اور اتنے لوگ زخمی نہ ہوتے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر ہماری یہ نظریاتی یا پھر یہ ہمارے خاندانی سفر میں نہ جاتے یا شریک جنگ نہ ہوتے تو وہ اپنے گھروں میں رہتے تو انہیں موت لاحق نہیں ہوتی اور قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایسا عقیدہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اور انہیں حکم دیا کہ اپنے زبان کی، اپنے دل کی حفاظت کرو اور دل میں اپنے
اس طریقے کا اعتقاد نہ لاؤ اور اس طریقے کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالو، کیونکہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ صرف منافقین کی علامت ہے، اور منافقین کی حسرت میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین اضافہ فرماتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ موت اور زندگی کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی کو کوئی انسان کسی کو زندگی دے سکتا ہے، اور نہ کوئی انسان کسی کو موت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کی موت جہاں جس طریقے سے جس جگہ پر لکھی ہے، انسان اسی وقت اسی جگہ پر جا کر کے اپنی زندگی کی آخری سانس لے گا۔ اس کے بارے میں تو ایک نمایاں واقعہ ہے خالد بن ولید کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بستر مرگ پر انہوں نے کہا تھا کہ میرے جسم میں کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی ایک بالشت جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تلوار اور نیزے کے نشان موجود نہیں ہیں۔ خالد بن ولید اپنی زندگی میں تقریباً 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اور ایسا نہیں کہ پیچھے بلکہ سامنے سینہ سپر ہو کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، اور تمام جنگوں میں اللہ رب العالمین نے انہیں فتح سے ہمکنار فرمایا ہے۔ وہ ان کا قول ہے جب وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میرے جسم کے اندر میں ایک بالشت جگہ ایسی نہیں ہے بچی ہوئی جہاں تیر اور نیزے کے زخم نہ لگے ہوں، اور آج یہ حالت ہے کہ میں اونٹ کی طرح بستر مرگ پر مر رہا ہوں، بستر پر کھاٹ پر لیٹا ہوا مر رہا ہوں، بزدلوں کی آنکھوں سے نیند اڑ جائے، یہ الفاظ ہیں۔ یعنی بزدل یہ سوچے، اگر وہ اس کی یہ سوچ ہے کہ میدان جنگ میں جانے سے ہماری موت ہو جائے گی، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ خالد ابن ولید کہہ رہا ہے کہ ہم نے زندگی بھر میدان جنگ میں گزار دی، پورا جسم نیزے اور تلوار کی نظر ہو گیا، لیکن ہماری موت میدان جنگ میں نہ ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کی موت جہاں لکھ دی ہے وہیں ہوگی۔ اس لیے اس واقعہ سے اپنے دل کے اندر میں حوصلہ پیدا کرو، اور اللہ اور باطل کے خلاف ہمیشہ پنجہ آزمائی کے لیے تیار رہو۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی ہے جو انسان کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔